الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ کتاب الزکوٰۃ، زکوٰۃ سے متعلق احکام و مسائل۔ سب سے پہلے ہم نے کتاب الصلاۃ پڑھی، اور کتاب الصلاۃ کے بعد ہم نے کتاب الجنائز پڑھی۔ کتاب الجنائز کے متعلق میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس کے اندر نماز آتی ہے، یعنی نماز جنازہ، اس وجہ سے اس کو نماز کے متصل بعد لایا گیا ہے۔ اب صلاۃ کے بعد زکوٰۃ کیوں لایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام کے جو ارکان ہیں اس کی ترتیب بھی یہی ہے۔ فقہی کتابوں کے اندر توحید و رسالت کا تذکرہ نہیں ہوتا، تو اس لیے یہاں پر وہ کتاب التوحید نہیں تھی۔ اللہ کی وحدانیت اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق باقاعدہ کوئی کتاب قائم نہیں کی گئی۔ تو اس کے بعد دوسری چیز جو سب سے بنیادی ہے وہ کیا تھی؟ نماز۔ نماز کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ ہے۔ اور جو حدیث مبارکہ ہم پڑھیں گے اس کے اندر بھی نبی علیہ الصلاۃ نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تھا 10 ہجری میں، 10 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں جب نبی علیہ الصلاۃ نے ان کو وہاں پر بھیجا تھا، تو اس وقت آپ نے جو ان کو ترتیب بتائی تھی، اس ترتیب کے اندر بھی تیسری جگہ پر آپ نے یہی رکھا تھا۔ تو زکوٰۃ اس کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ اسلام کے ارکان میں سے بنیادی رکن ہے اسلام کا، اور اس کا انکاری جو ہے وہ کافر ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اس کا اقرار نہ کرے۔ اور اقرار کرنا کیا ہوتا ہے؟ جس بندے کے پاس مال ہو اور نصاب کو پہنچ جائے تو وہ مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ تو کتاب الزکوٰۃ کتاب ہے زکوٰۃ کے متعلق احکام و مسائل۔ اب ہم لفظ زکوٰۃ اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں، زیادہ تفصیل کے اندر میں نہیں جا رہا، صرف آپ کو اس کا لغوی معنی اور شرعی معنی آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ لغت کے اندر زکوٰۃ اس کا معنی ہوتا ہے زیادہ کرنا اور پاکیزہ کرنا، کیونکہ زکوٰۃ کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے، یہ مال کو پاکیزہ بنا دیتی ہے اور صاحب مال کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، اور زکوٰۃ دینے والے کے مال میں یہ اضافہ کرتی ہے، اس کے اجر و ثواب کو بھی بڑھاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو کیا ہے؟ زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ فَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ۔ اب دوسری بات یہاں پر جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوئی تھی؟ اس کے اندر علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت مکہ کے اندر ہی ہو چکی تھی، اور اس کی دلیل سورۃ الانعام کی آیت ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ اس آیت سے علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ مکہ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے متعلق نازل کر دیا تھا، لیکن جو اس کے تفصیلی احکام ہیں کہ زکوٰۃ آپ نے کس کس مال کے اندر دینی ہے اور کب کب دینی ہے، کن شرائط کے ساتھ دینی ہے، کتنا ہوگا تو کتنی زکوٰۃ دی جائے گی، یہ جو احکامات ہیں یہ 2 ہجری رمضان المبارک کی فرضیت سے پہلے ہوئی۔ رمضان کی فرضیت سے پہلے 2 ہجری کے اندر زکوٰۃ کے احکام آئے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوئی تھی 9 ہجری کو، لیکن پہلا قول اور جو آخری قول ہے اس کے بارے میں آپ کو بتلا چکا ہوں۔ پہلے قول کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آیات تو نازل کی، لیکن باقاعدہ حکم نازل نہیں کیا۔ صحیح بات کیا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت ہجرت کے بعد دوسری جو سن تھا، دوسرا سال 2 ہجری، اس وقت اللہ رب العالمین نے اس کی فرضیت کو نازل کیا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے 8 ہجری کا، 8 ہجری کے اندر نبی علیہ الصلاۃ نے عاملوں کو بھیجا تھا کہ جائیں زکوٰۃ وصول کریں،
تو اس وجہ سے بعض علماء کو یہ غلطی لگ گئی کہ زکوٰۃ کی فرضیت جو ہے وہ 8 ہجری کو یا 9 ہجری کو جو ہے ہوئی ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت ہو چکی تھی، آپ نے عاملین کو جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں ان کو آپ نے جو باقاعدہ بھیجنا شروع کیا تھا وہ اس سن کے اندر کیا تھا، اس وجہ سے یہ تھوڑی سی غلطی علماء کو لگ گئی۔ تو بہرحال اس کے اندر کیا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے وہ 2 ہجری میں ہے، اور اسی قول کو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا ہے اپنی جو کتاب ہے ان کی فتح ذی الجلال جو بلوغ المرام کی شرح ہے اس کے اندر انہوں نے اسی قول کو راجح قرار دیا ہے۔ اب آئیے حدیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعث معاذا رضی اللہ تعالی عنہ الی الیمن۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعث معاذا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ الی الیمن، یمن کی طرف۔ 10 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں آپ علیہ السلام نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی یا عامل بنا کر اہل یمن کی طرف بھیجا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ 9 ہجری کے آخر میں، اور ایک قول یہ ہے کہ 8 ہجری میں آپ علیہ السلام نے بھیجا۔ اور یہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت تک یمن ہی میں رہے، پھر اس کے بعد واپس آئے اور اس کے بعد شام کا انہوں نے رخ کیا، اور طاعون امواس میں ان کی وفات ہوئی۔ تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یمن کی طرف بھیجا۔ فذکر الحدیث، تو انہوں نے اس کے بعد لمبی حدیث ذکر کی ہے جو کہ آپ کتاب التوحید میں پڑھ سکتے ہیں صحیح بخاری کے اندر۔ اس کے اندر نبی علیہ السلام نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترتیب سکھائی تھی دعوت کی، اور دعوت کے اندر آپ نے تدریج رکھی ہے، اور یہی چیز ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی وحدانیت تھی، اس کے بعد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تھی، اس کے بعد پھر ان کو بتانا تھا نمازیں اللہ تعالیٰ نے 5 دن اور رات میں فرض کی ہے، اگر وہ یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ کہا وفیہ، اور اس کے اندر یہ بات موجود ہے ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قد افترض علیہم، یقیناً فرض کی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے علیہم ان پر صدقۃ زکوٰۃ، فی اموالہم ان کے مالوں میں، تؤخذ من اغنیائہم جو کہ لیے جائیں گے ان کے مالداروں سے، ان کے غنیوں سے، فترد اور پھر وہ لوٹائے جائیں گے فی فقرائہم ان کے محتاجوں میں، ان کے غریبوں میں۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، واللفظ للبخاری، اور یہ الفاظ کس کے ہیں؟ بخاری کے ہیں۔ اب یہاں پر غور کریں ان الفاظ کے اوپر کہ ان اللہ قد افترض علیہم، کہ زکوٰۃ کو کس نے فرض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کو مقرر کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے، واجب کی ہے اللہ رب العالمین نے کہ زکوٰۃ مال میں سے لی جائے گی۔ کس پر فرض کیا ہے؟ صدقۃ فی اموالہم۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ان کے مالوں میں، یعنی جو مال اصل میں ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے پاس امانت ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارا مال اس کے اندر شمار کیا ہے۔ فرمایا تؤخذ من اغنیائہم، لیا جائے گا وہ ان کے غنیوں سے۔ اب غنی سے مراد یمن کے غنی مراد نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمان ہیں۔ جب یہاں پر صرف یمن مراد لیں گے پھر اس کا حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جہاں سے زکوٰۃ لی جائے وہیں پر زکوٰۃ خرچ کی جائے گی۔ لیکن جب آپ اس کو مسلمان لیں گے، یعنی قوم مراد لیں گے، قوم مراد لیں گے، تو پھر اس وقت کیا ہوگا کہ آپ کہیں سے بھی زکوٰۃ کو وصول کر لیں اور کہیں پر بھی جا کر آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہی موقف ہے کہ زکوٰۃ ایک علاقے سے لے کر دوسرے علاقے کے اندر اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو جب آپ نے من اغنیائہم اس کی نسبت آپ نے کرنی ہے صرف کس کی طرف؟ یمن ہی کی طرف، کہ ان کے غنیوں سے آپ نے لینی ہے، تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ فترد فی فقرائہم، تو جہاں سے لی ہے ان کے فقیروں کے اندر ہی اس کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو یہ حدیث سب سے پہلے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل کی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کو ثابت کرنا چاہ رہے تھے۔
کہ زکوٰۃ کیا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے، اور فرض کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے یہ حدیث مبارکہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سب سے قبل لے کر آئے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے زمانے ہی سے زکوٰۃ کی وصولی اور اس کے مصارف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا تھا، اور پھر سرکاری سطح پر اس کا انتظام بھی ہو گیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو بیان کر دیا تھا انما الصدقات للفقراء والمساکین، وہ مصارف آ گئے، ٹھیک ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ احکامات تھے، لیکن سرکاری سطح پر باقاعدہ آپ نے زکوٰۃ کی وصولی اور پھر اس کو خرچ کرنا، یہ مکمل آپ نے انتظام کر لیا تھا۔ اور اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں سے زکوٰۃ حاصل کی جائے گی وہیں کے محتاجوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کی جائے گی۔ اگر مقامی فقراء سے بچ جائے تو پھر دوسرے علاقوں میں زکوٰۃ منتقل کی جا سکتی ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنا صاحب نصاب لوگوں پر فرض ہے، اور مستحق لوگوں تک پہنچانا یہ ان کی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے۔ کن کی؟ جنہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ادا کرنے میں وہ کسی پر احسان نہیں کرتے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین نے ان کے مال کے اندر یہ فرض رکھا ہے، اور یہ مال ان کا پاک ہی اسی صورت میں ہوگا جب وہ زکوٰۃ کو ادا کریں گے۔ اور یہ زکوٰۃ کس کا مال ہے؟ غرباء کا مال ہے، ان کا حق ہے، تو وہ اپنا حق وصول کرتے ہیں، کسی کا احسان نہیں اٹھاتے۔ تو اس لیے انسان کو اگر کوئی یہ ذمہ داری یعنی کہ عامل نہیں آتے تو پھر ہر بندے کی خود ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ فقراء کہاں ہیں، اپنے علاقے کے اندر اپنے عزیز و اقارب اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھے، سب سے قبل ان کو دے، پھر اس کے بعد دیگر جو مسلمان ہیں ان کو وہ زکوٰۃ پہنچائے۔ یہ اور ادا کرتے وقت انسان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہا، یہ اللہ رب العالمین نے مجھ پر مقرر کیا تھا، اور یہ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یہ حق رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے میرے مال کے اندر، کن کے لیے؟ سوال کرنے والوں کے لیے اور محروم جو لوگ ہیں۔ تو یہاں سے اس حدیث مبارکہ سے یعنی جو چیز ثابت ہو گئی وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ جو لی جائے گی ان میں سے ایک جو ہے وہ مال ہے، ایک کیا ہے؟ مال ہے۔ اور پھر مزید احکام آگے آپ پڑھیں گے تفصیل سے، وہاں پر انشاءاللہ آپ کو بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ اور جو زکوٰۃ لی جائے گی وہ کن سے لی جائے گی؟ جو غنی ہوں گے۔ اب یہاں پر غنی سے مراد کون ہیں؟ جو صاحب نصاب ہے۔ اس حدیث کے اندر غنی سے مراد کون ہے؟ جو صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس زکوٰۃ فرض ہو چکی، جن کے اوپر، ان کو اللہ تعالیٰ نے غنی کہا یہاں پر۔ اور فقیر یہاں پر کس کو کہا گیا ہے؟ کچھ علماء نے تو فقیر اس کو کہا ہے یعنی جس طرح غنی اس کو کہتے تھے جس کے پاس سال کا بچا ہوا ہو، کیونکہ یہ شرط ایک ہے نا، حال علیہ الحول، اس چیز کے اوپر سال گزر جائے، تو یعنی سال سال کا اس کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا اس کے اوپر واجب ہے، وہ کیا ہے؟ غنی ہے۔ اور اسی طرح فقیر کے اندر پھر وہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس سال کا نہ ہو اس کو فقیر کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ فقیر کا معنی تبدیل ہوتا رہتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اگر اس کو ہم صدقہ فطر کے اندر لے کر جائیں گے تو ادھر فقیر وہ بن جاتا ہے جس کے پاس ایک دن اور ایک رات کا کھانا موجود ہو، ٹھیک ہے، اس سے زائد نہ ہو، تو اس کو کیا ہے؟ فقیر کہہ دیا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ محنت کر رہا ہے، مشقت تو کر رہا ہے، لیکن وہ بندہ محنت کے باوجود اتنا نہیں کما پا رہا کہ اس سے اس کی کیا نام ہے ضروریات پوری ہو سکے، تو فقر سے یہ ماخوذ ہے۔ فقر یہ لفظ یعنی کہ انسان کا پیٹ جو ہے نا بھوک کی وجہ سے وہ جا کر پشت کے ساتھ لگ جائے، اتنی یعنی کہ فقیری آ جائے، اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ تو فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، ان کے فقیروں کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ یعنی یہ جملہ اگر مسلمان مراد ہوں گے تو پھر جہاں پر سے آپ نے زکوٰۃ لی اس کے علاوہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ وہیں پر مراد لیں گے تو پھر اسی علاقے کے اندر زکوٰۃ خرچ کی جائے۔ تو بہرحال جہاں سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے
ادھر بھی جو غربا ہیں، فقراء ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو وہاں پر بھی دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں سے آپ نے زکوٰۃ وصول کی اور ان لوگوں کو آپ نے بالکل بھلا دیا، ان کو آپ نے دیا نہیں بلکہ ان کو بھی دینا چاہیے۔ مزید انشاءاللہ ہم پڑھتے چلے جائیں گے، وہاں پر آپ کو تفصیل کے ساتھ جو زکوٰۃ کے متعلقہ احکام ہیں، مسائل ہیں، وہاں پر انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھائیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔